تو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں کرسپی فرائڈ چکن. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تھے چکن کے بڑے بڑے پیسز. تو ہم نے ایک پورا چکن لیا ہے اور اس کے بڑے بڑے پیسز کروا لیے ہیں. یہ دیکھیں اچھے سے اس کو دھو لیا ہے. یہ ماشاءاللہ دیکھیں پیسز دیکھیں ذرا. اب اس کو میں نے اچھے سے دھو لیا ہے. اس کو پانی میں رکھا ہوا ہے. پانی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس میں ہم ڈالیں گے ونیگر. اس میں ہم ڈالیں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون ونیگر اور اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے رہنے دیں گے اسی پانی میں، تاکہ ونیگر اس کے اندر تک ایڈ ہو جائے، رچ جائے اس میں سارا. یہ دیکھیں اب اس کو مکس کر دیں گے اسی پانی میں. اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے. یہ اس سے اس کا جو یہ ریڈنس ہے، یہ خون وغیرہ یہ بھی چلا جائے گا سرکے سے، اور جو ہے نا سارا اس کے اندر بھی اچھا سا ایک ٹیسٹ چلا جائے گا. بعد میں اس کی میرینیشن کریں گے. میرینیشن میں بھی کوئی زیادہ اس میں وہ نہیں ہے. ابھی 20 سے 25 منٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے دوبارہ. یار 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اس کا یہ جو کلر ہے نا، سارا بلڈ باہر نکل چکا ہے. بالکل اچھی طریقے سے یہ صاف ہو چکی ہے. یہ دیکھیں جو بھی ایکسٹرا بلڈ تھا وہ سارا نکل گیا. اب یہ دیکھیں. تو ویورز سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ونیگر 2 ٹیبل سپون، بلیک پیپر 2 ٹیبل سپون، نمک حسب ذائقہ ایڈ ٹو ٹیسٹ، چکن پاؤڈر 1.5 ٹیبل سپون. اور چکن ہمارا جو ہے یہ ہے ایک پوری مرغی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 2 کلو سے 300 گرام کم ہے. 300 گرام یہ چکن کم ہے، مطلب کہ 1 کلو 700 گرام یہ چکن ہے. پورا جو ایک چکن ہوتا ہے نا وہی ہے. تو ویورز سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے ونیگر 2 ٹیبل سپون، بلیک پیپر 2 ٹیبل سپون، نمک حسب ذائقہ ایڈ ٹو ٹیسٹ، چکن پاؤڈر 1.5 ٹیبل سپون. اور چکن ہمارا جو ہے یہ ہے ایک پوری مرغی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ 2 کلو سے 300 گرام کم ہے. 300 گرام یہ چکن کم ہے، مطلب کہ 1 کلو 700 گرام یہ چکن ہے. پورا جو ایک چکن ہوتا ہے نا وہی ہے. سب سے پہلے ہم ڈالیں گے یہ ونیگر، اس کے بعد یہ کالی مرچ، اس کے بعد نمک ایڈ ٹو ٹیسٹ، چکن پاؤڈر 1 ٹیبل سپون تک جائے گا، باقی تھوڑا سا ہم بچا لیں گے. چکن پاؤڈر کیا کرے گا؟ آپ کے ٹیسٹ کو انہانس کر دے گا. اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں. میں مکس کر کے آپ کو ملتا ہوں، ذرا اچھے سے میں اس کو مکس کر لوں. ہاں جی تو ویورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے. آپ نے اس کو 2 سے 3 گھنٹے ریسٹ دینا ہے. میرینیشن جو اس کی ہے، اس کو اندر اس کے ڈیزولو ہونے میں ٹائم تو لگے گا نا. 2 سے 3 گھنٹے آپ نے اس کو کم سے کم ریسٹ دینے ہیں. اگر آپ نے اس کا زیادہ ٹیسٹ لینا ہے تو اس کو مطلب کہ ایک رات پہلے آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اور اگلے دن شام میں آپ بنائیں تو بہت زیادہ مزے کی اور لذیذ ریسیپی بنے گی انشاءاللہ. آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے. ابھی اس کی کوٹنگ وغیرہ بھی کریں گے ہم. تو ویورز الحمدللہ ہمارا جو چکن ہے اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے. 2.5 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں. اور ہمارا جو اب اس کی کوٹنگ کی جو کرنی ہے ہم نے، اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، ہمیں 2 ٹیبل سپون ٹکا مسالہ اور 1 kg ہمارا یہ میدا ہے، اس میں ڈال دینے ہیں. آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی، پاؤڈر نہیں ڈالنا. اور یہ نمک 1 ٹیبل سپون. اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے. اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا جو میدا ہے نا وہ بالکل آپ کو پلین ٹیسٹ نہیں دے گا، اچھا ٹیسٹ دے گا جو اس کی کوٹنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں. کنور کا جو کرسپی فرائڈ چکن کا ایک مسالہ کا سیشے آتا ہے، 100-150 میں آتا ہے، وہ آپ نے لے کے اس میں ڈال لینا ہے میدے میں. اس پہ آپ کی ریسیپی بھی لکھی ہوتی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو.
وہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی گھر پہ اگر آپ کے پاس وہ مسالہ نہ ہو سیشے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. بہت ہی کارآمد چیز ہے، آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے. اور اس کے لیے آپ کو بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی ہے. اس کو آپ کوٹنگ کریں گے ایسے 2-3 پیس لے کے، ایسے آرام آرام سے کوٹنگ کر لیں گے. پھر اس کو فرائی کریں گے. کوٹنگ میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا تو ویورز، ہم نے پانی لے لینا ہے، ٹھنڈا چل واٹر لینا ہے. اس کے بعد ایک پیس کو اس میں ڈپ کرنا ہے. جیسے ہم نے زنگر کی کوٹنگ کی تھی، اس کی بھی سیم ویسے کوٹنگ کرنی ہے. کرسپی فرائیڈ چکن جو بنا رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ ویسا ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا، اور بہت ہی مزے کا اور اعلیٰ قسم کا اس کا ٹیسٹ ہے. آپ لوگوں نے ٹرائی ضرور کرنا ہے. یہ دیکھیں، جتنا زیادہ میدا ہوگا اتنا زیادہ اچھی کوٹنگ آئے گی اس کے اوپر. یہ دوسری بار ہم ڈپ کر رہے ہیں. 2 بار اس کو ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کو کوٹنگ کر دینی ہے صحیح سے. یہاں سے ہمارا آئل بھی ریڈی ہو چکا ہے، گرم میں نے کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا. یہ دیکھیں ویورز، ماشاءاللہ کرمز بن رہے ہیں، اچھے ماشاءاللہ کرمز بن رہے ہیں. ادھر سے بھی یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. یہ ابھی تو جب فرائی ہوگا تب انشاءاللہ اس کا اور بھی کرمز اچھے نظر آئیں گے آپ کو. فی الحال آپ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ. میں نے کوٹنگ کر لی ہوئی ہے. یہ دیکھیں کتنی مزے کی کوٹنگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کرسپ دیکھیں اس کے اوپر جو اب بنے گا، اس کے اوپر کرمز بڑے مزے کے آ گئے ہیں. چلیں پھر اس کو بنا کے ملتے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب، یہ ہم ڈالنے لگے ہیں اپنا چکن جو ہے نا آئل میں. اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے 16 منٹ. 8 منٹ ایک سائڈ سے، 8 منٹ دوسری سائڈ سے، میڈیم فلیم پہ. کیونکہ ہمارا چکن بہت زیادہ ہے، بڑا ہے، اور کرسپی ہونے کے اس کو ٹائم لگے گا، تو اس لیے اس کو 14 سے 16 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا. ابھی ایک سائڈ ڈالی ہوئی ہے، اس کو اوپر سے میں کور کر دوں گا تاکہ سٹیم کے اندر بھی، اس کے اندر جو چکن ہے نا گل جائے اچھے سے. یہ میں نے کور کر دیا ہے. اب اس کو 5 سے 6 منٹ کے بعد ایک سائڈ چینج کریں گے، 5 سے 6 منٹ کے بعد ایک، پھر دیکھیں گے کیا انشاءاللہ صورتحال ہے، تو اس کے بعد ہی کچھ نہ کچھ کریں گے. ہم اس کی سائڈ چینج کرنے لگے ہیں ویورز. ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کرمز آ رہے ہیں. 5 سے 6 منٹ اس کو ہو گئے ہیں. اب اس کی سائڈ چینج کرنے لگے. یہ دیکھیں ویورز، سائڈ چینج کر لی ہے. ماشاءاللہ کلر دیکھیں اور کرسپ دیکھیں کہ کتنا آ رہا ہے. ابھی ہم اس کے اوپر جو ہے نا 5 سے 6 منٹ اس کو مزید دیں گے اور ڈھک دیں گے، اس کو کور کر دیں گے تاکہ اندر سے بھی ٹینڈر ہو جائے اور اچھے سے پک جائے. جب تک میں دوسرے کو کوٹنگ کر لیتا ہوں اور سارا بنا کے آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ. 15 منٹ کے بعد ماشاءاللہ ہم نے یہ نکال لیا ہے. ٹھیک ہے، تو کرسپ چیک کریں اور دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے. تو ایسے میں سارے بنا کے آپ کو ملتا ہوں اور اس کی پلیٹنگ کرتے ہیں. فی الحال میں نے ایسے کسی چیز میں رکھ دی ہے، تو پلیٹنگ کر کے اچھا سا بنا کے آپ کو ملتا ہوں. تو ہاں جی، تو ویورز الحمدللہ ہمارا جو چکن ہے الحمدللہ ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا اور ایک پلیٹ میں نکال لی ہے. اب اس کی پکچر وغیرہ لیتے ہیں اور اس کو مزے سے کھاتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ کتنا کرسپی اور اچھا چکن بنا ہوا ہے. Tomorrow for sure.